بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلخ حقائق، اور میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں کو ہوسٹ ہیں سردار گلنواز صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں اور موجودہ ملکی حالات پہ اور انٹرنیشنلی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں جہاں بجٹ کے متعلق بھی بات چیت ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنلی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کا معاہدہ جو سائن ہوا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر وہ جو بلدیات کا جو الیکشن ہے، اس بلدیاتی الیکشن پہ بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ تو میں ایک پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بچہ دوپہر کا کھانا نہیں کھائے گا اسے 10 روپے انعام ملے گا، اور سب بچوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور 10 روپے انعام وصول کیا۔ اچھا، پھر اس شخص نے رات کے کھانے میں یہ اعلان کیا کہ جو بچہ 10 روپے واپس کرے گا اسے ہی رات کا کھانا ملے گا۔ تو سب بچوں نے 10 روپے دے دیے اور رات کا کھانا کھا لیا۔ تو بجٹ بھی 2026 جو ہے، میرا خیال ہے یہی ہے۔ ایک عام آدمی کو تو اس میں کوئی خاص ریلیف نہیں دیا گیا، نہ ہی مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا، اور حکومت کی عوامی مسائل کے حل کے لیے جو کاوشیں کوششیں ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو پروگرام میں بات چیت آگے مزید بڑھائیں گے۔ سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جس طرح آغاز کیا ہے۔ قاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 28 فروری کے بعد پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں تھی، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کے دانے پہ دنیا پہنچ چکی ہے، لیکن الحمدللہ کہ 40 دن کے بعد پاکستان نے ایک فیصلہ کیا اور دونوں قوتوں کو جنگ بندی پہ مجبور کیا۔ تو آپ تو پہلے جنگ بندی پہ آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے کہ جو پاکستان کا وہاں جو کردار تھا، اور پھر وہی آگے چل کر جو اس معاہدے کی صورت میں سامنے آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا جو رول تھا اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ سردار صاحب، بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا۔ پاکستان کا کردار میں نہیں، پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے، اور پاکستان نے جو سفارتکاری کے میدان میں جو جھنڈے گاڑے ہیں، یہ پاکستان کی اگر ہسٹری کو آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں اسلام آباد جو ایکارڈ ہے، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کو اسلام آباد کا نام دیا گیا ہے، اسلام آباد ایکارڈ کا، یہ پوری دنیا میں پاکستان کے قد کاٹھ کو اب یوں سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے جو اس وقت بہترین سفارتکاری کے ممالک ہیں، پاکستان میں کا نام ان میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کی حالیہ مثال امریکی صدر کا کوئی خطاب ایسے نہیں ہوتا جس میں وہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر نہ کریں۔ ابھی حال ہی میں G7 کی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوئی، تو اس میں بھی امریکی صدر نے پاکستان کے کردار کو اور انتہائی اعلیٰ الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ابھی اس کا اعتراف پوری یورپی یونین، مڈل ایسٹ کے ممالک، ایران، امریکہ اور دیگر تمام ممالک اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے دنیا جو ایک عالمی جنگ کے دھانے پہ پہنچ چکی تھی، پاکستان کی کوششیں مؤثر ثابت ہوئیں، اور الحمدللہ آج اس معاہدے کو باقاعدہ تشہیر بھی کر دیا گیا، اور اس کے اوپر ڈیجیٹل سائنس تو 1-2 دن پہلے ہو گئے تھے، اور وہ تقریب بھی آج جو ہونی تھی سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ تو سردار صاحب، اس سے پاکستان کے قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ بھائی صاحب، اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے کہ جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل فتح یاب ہوں گے، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے بڑی اچھی خوبصورت مزاحمت کی ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا اپنا، تو اب
جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی کامیابی؟ امریکہ تو ظاہر ہے اپنی کامیابی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کی اصل کامیابی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، جو امریکہ سپر پاور تھا یا سپر پاور ہے، آج تک کسی ملک کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ ایران کی بہادر قوم نے، ایرانینز قیادت نے، ایرانینز عوام نے یہ ثابت کر دیا، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سینکشنز تو ان کے اوپر پچھلے 50 سال سے تھی، 45 سال سے۔ اور امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی وجہ سے جو کودا، اس کو جتنا نقصان ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں جو امریکہ کو ہوا، امریکن میڈیا نے تو اس کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوئی، اسرائیل نے وہاں پر جو آزاد غیر جانبدار میڈیا ہے اس کو وہاں تک تو ایکسیس نہیں دی، اور رہ گئی بات امریکہ کو تو فیس سیونگ چاہیے تھی، پاکستان نے اس کو فیس سیونگ پرووائڈ کی۔ اب جہاں پر ایران کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانینز نے، ایران نے اور ایران کی بہادر قوم نے اس میں فتح حاصل کی، اور فتح اس طرح حاصل کی کہ ابھی دیکھیں ایران کے جو رہبر اعلیٰ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس اٹامک جنگ میں نہیں آنا چاہتے، ہم اس ایٹمی ہتھیاروں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں گناہ گار اس کا نشانہ بنتے ہیں وہاں بے گناہ بھی لقمہ اجل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس کی اوقات یاد کرا دی گئی ہے، یہ معاہدہ ہو گیا، مگر سردار صاحب یہاں پر امریکہ کا جو ناجائز بچہ اسرائیل ہے، جو اس وقت اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، اور آپ نے نوٹ کیا کہ رام اللہ میں اسرائیل فلسطین کی اندر جو پہلے ہی تباہی کا شکار ہیں، جو پہلے ہی ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل لیبنان پہ اور فلسطین پہ دوبارہ سے جو حملہ آور ہوا، دوبارہ سے وہ جو بمباری کر رہا ہے، پوری دنیا خاموش تماشائی بن کے صرف لفظوں سے اس کی مذمت کر رہی ہے۔ وہ اقوام متحدہ جو تمام اقوام کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، سلامتی کونسل نے کیا کیا؟ کیا جنگی جرائم پہ نیتن یاہو کو یا ان کے جو ذمہ داران تھے، کیا ان کو کسی نے کیفر کردار تک پہنچایا؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سردار صاحب کہ اس وقت پاکستان نے جہاں یہ جنگ بندی کرائی، اور اسی معاہدے کا یہ حصہ تھی کہ جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں وہاں جنگ بند کی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل اس معاہدے کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلم امہ کو ابھی حال ہی میں دنیا کے جو اسلامی 8 اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل کو خط بھی لکھا جس میں اسرائیل کی فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی شدید مذمت کی گئی، اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو اس بمباری سے روکے تاکہ بچے، بوڑھے، عورتیں جو شہید ہو رہی ہیں ان سے عام آدمی کی جان بچائی جا سکے۔ خیر صاحب، جس طرح یہ جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی صورتحال ہے، جس طرح امریکہ نے اپنے الائز کو تنہا چھوڑ کر مطلب کہ اس نے خالصتاً اسرائیل کا دفاع کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں کوئی نیا بلاک، نیا کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، دنیا اب یونیپولرز، پہلے تو آپ یہ سمجھیں نا کہ امریکہ یکتا اور تنہا سپر پاور سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، مگر اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جہاں عرب ممالک کو یہ احساس ہوا کہ دراصل امریکہ ان کے سرمایے پہ صرف اور صرف عیاشیاں کر رہا ہے، اس کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور اس کا مقصد اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں امریکی ایئر بیسز گلف کے تمام ممالک میں تقریباً آلریڈی موجود ہیں، اور پھر ایران نے جو تباہی پھیری ان کے اڈوں پہ، یا ان کو جو نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، تو یہ بات ثابت کر رہی ہے آج وہ عرب حکمران بھی جو خواب غفلت کا شکار تھے۔ اب دیکھیں نا یو اے ای کے ساتھ کیا ہوا، اب کویت کے ساتھ دیکھ لیں،
یو اے ای کی جو اس وقت اکانومی ہے جو دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں شمار ہو رہی تھی، اب دیکھیں ٹورزم وہاں کا ختم ہو گیا، وہاں کی جو ایئر لائنز تھی وہ ختم ہو گئیں، اور وہاں پہ پراپرٹی پہ اتنا ڈاؤن فال آیا کہ 60% ان کی پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے اندر جو پہلے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس بنا، تو عرب ممالک کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہنود اور یہود تو ایک ہیں، اگر کوئی ان کی اس وقت عملی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، چین اور رشیا، ترکی، سعودی عربیہ اور جو دیگر اسلامی ملک ہیں یہ ایک بڑی مؤثر قوت سے سامنے آئیں گے، اور امریکہ کا اب وہ جو یک طرفہ نظام تھا، جو نیو ورلڈ آرڈر تھا، اس کو اب بریک لگ گئی ہے۔ قاری صاحب ابھی اس جنگ کے بعد جو سینکشن ایران سے بھی ہٹ رہی ہیں، تو پاکستان کو اس سے کیسے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ خاص کر اسپیشلی گیس پائپ لائن جو ہمارا 2008-9 کا وہ منصوبہ ہے، تو وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، یا اس میں حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ؟ سردار صاحب، جہاں پر پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت زیادہ اللہ نے پذیرائی دی، بہت زیادہ عزت میں اضافہ کیا، اب پاکستان جنگ تو ختم ہو چکی ہے نا، اب پاکستان کو چاہیے کہ معاشی میدان میں اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے امریکہ سے یہ کہیں نا کہ ہماری ایران کی طرف سے جو گیس پائپ لائن ہے یہ پاکستان کے بارڈر تک آئی ہوئی ہے، اور یہ بڑا ایک خوشائند معاہدہ تھا، امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر سردار صاحب یہ ایران کی اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اور پیٹرول کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو ٹریڈ ہے، اور آپ دیکھیں نا ایک بڑا وسیع بارڈر ہے ایران کے ساتھ پاکستان کا، آپ کوئٹہ کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر انرجی کا بحران ہے، انرجی کرائسس ہیں، اب کوئٹہ کے اندر اب بھی ایران کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، آپ کی جو کوئٹہ یا اس سے مہلکہ تافتان بارڈرز ہے، یہ سارے ایریاز جو ہیں، اگر دیکھیں نا پاکستان ایران کی جو سینکشنز تھی اس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر بھی بڑی متاثر ہوئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا فروٹ افغانستان جاتا تھا، پاکستان کی ویجیٹیبل فروٹس جو تھے ایران جاتے تھے، مگر ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے تھوڑے سے کشیدہ رہے، ایران کے ساتھ تو کوئی ایسی کشیدگی نہیں تھی، پاکستان نے افغانوں کی 40 سال تک بھرپور میزبانی کی، ان کی ہر جگہ پر پاکستان نے نمائندگی کی، ان کے حق کے لیے بولا، مگر یہ قابل افسوس بات ہے کہ آج افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں رفٹ آ چکی ہے، اور جو یہاں پر ٹی ایل پی اور جو افغان طالبان ہیں ان کا ایک جو نیکسس ہے وہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈرز کی سچویشن جو بنا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ خودکش دھماکے پاکستانی فورسز پہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یا حملہ آور ہو رہے ہیں جو لوگ، یہ خارجی ان کی تو روکا گیا، اگر یہ ایران کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو یہاں پر غربت میں بھی کمی آئے گی، اور اگر پاکستان اور ایران کی جو پائپ لائن آ جاتی ہے یا ایران کا جو پیٹرول ہے وہ پاکستان خریدتا ہے تو پاکستان کو تمام ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی بچ جائیں گے۔ پاکستان کی جو سب سے یہ کہ ایران نے آپ کو آفر کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو دیگر ممالک کے مقابلے میں آدھے نرخ پہ ہم آپ کو دیں گے، اور اگر پاکستان کے اندر یہ گیس لائن آ جاتی ہے تو پاکستان کی انڈسٹری کا پیا چلے گا، اور پاکستان دنیا کی مضبوط ترین جو معیشتیں ہیں ان میں سے پاکستان کا شمار ہے۔ قاری صاحب معیشت کی بات آئی ہے، دیگر صوبے بھی اپنا اپنا بجٹ پیش کریں گے، لیکن چونکہ ہمارا صوبہ، ہم اپنے صوبے کی بات کریں گے، تو جس طرح ہمارا صوبہ بجٹ پیش کر رہا ہے، لیکن یہاں آپ کی جماعت سے یا پی ٹی آئی کے 30 سے 35 ارکان جو ہیں انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ ہم اس وقت ووٹ وہ کاسٹ کریں گے اس کے بجٹ کے حق میں جب خان کی رہائی کے لیے پارٹی کوئی متفقہ لائحہ عمل دے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا صوبائی بجٹ پاس ہو جائے گا یا اس میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سردار صاحب،
آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے، اور ہم پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی کو یہاں پر اپنی جوانی کے 25 سال دیے۔ بے شک۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں، جو عمران خان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ نعرہ سن کے اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو عمران خان نے اقتدار میں آنے کے لیے الیکٹیبل نوٹیبلز اور یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے جگیرداروں کو، بڑے بڑے دیگر جماعتوں کے جو راندہ درگاہ لوگ تھے، یا دیگر جو لوگ اقتدار کی کشتی میں چھلانگ لگا کے آتے ہیں، جب ان کو پارٹی میں لایا تو پھر پارٹی اپنے منشور سے تھوڑا سا ہٹ گئی۔ اور ابھی جو بجٹ کی بات آپ نے کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 30 سے 35 اراکین جو اپنے تحفظات رکھتے ہیں، ان کے تحفظات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کو وزارت نہیں ملی، کسی کے کام نہیں ہوئے، کوئی ڈیولپمنٹل فنڈ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے وزارت مشاورت کی باتیں کر رہا تھا۔ مگر اب ہمارے شہر کے جو سابق جو سپیکر ہیں کے پی اسمبلی کے، میں ان کی اس دن کی ایک بات سن رہا تھا کہ جی اب ہومیوپیتھک سے نہیں ایلوپیتھک علاج چاہیے۔ عمران خان کے لیے جو پارٹی کی قیادت ہے، پہلے تو قیادت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے نا، آپ کی مرکز کی تنظیم، آپ کی صوبے کی تنظیم، اور پھر پارٹی کے اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے تو آج تک یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم 10,000 آدمی جمع کریں گے، تو 10,000 آدمی کہاں پہ انہوں نے جمع کیا؟ یہ 2 سال سے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بھگوا رہے ہیں۔ عمران خان کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو وہ کورٹ سے ملے اسی گا۔ طرف آ رہا ہوں، جو ہر منگل کے دن آپ کی وفاقی جانب سے اڈیالہ جیل کے لیے کال دی جاتی ہے کہ کم از کم 10,000 بندہ ہے، تو میں سردار نے تو صاحب نہیں دیکھا ہے کہ کہیں 10,000 بندہ گئے ہو، لیکن یہ کال مسلسل چل رہی ہے۔ سردار صاحب یہ ایک تو ہفتے جب کے سے بعد دیکھیں نا، خان کی بہنیں ہیں وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بیٹھ رہی ہیں۔ اب انہوں نے تو سہیل افریدی کو کہا تھا کہ بجٹ اس وقت تک پاس یا پیش نہ کریں جب تک آپ کی خان سے ملاقات نہ ہو، مگر بجٹ تو آج پیش کر دیا گیا۔ لازمی بات ہے نا، اب بات یہ ہے کہ بجٹ کیسے نہ پیش ہوتا؟ اگر بجٹ نہ پیش ہوتا تو پھر تو یہ صوبائی حکومت ہی نہ رہ سکتی۔ نہیں رہ سکتی۔ آج جو موج مستیاں للے تللے، یہ پروٹوکول، یہ شانہ اخراجات، یہ وہ جو سارے اشتہاری ہیں، یہ آ کے کے پی کے میں جو پناہ گزین ہوئے ہیں، تو یہ لوگ تو حکومت کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ جو لوگ چمٹے ہوئے ہیں نا جھونکوں کی طرح، یہ جو بڑے بڑے آپ سرمایہ دار یا ایم پی ایز ایم این ایز کہہ رہے ہیں، یہ آج صوبائی حکومت نہ ہو، یہ کل کو آپ دیکھیں گے یہ تو کشتیاں بدلنے والے لوگ ہیں، یہ تو سیاسی طوائفیں ہیں، یہ تو اپنی مراحت اور اپنے مفادات کے لیے یہ بستر بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن سردار صاحب اب پارٹی کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ پارٹی کے جو نظریاتی لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ آج وہ لوگ، ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن پہ بھی ماشاءاللہ آپ کا بلدیات کے حوالے سے بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ نے گزشتہ 5 دہائیوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں بلدیات کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن 2 ٹنڈور میں آپ کے وزیر اعلیٰ ناظم اعلیٰ تھے ایبٹ آباد میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے دور میں کوئی بہتری کے لیے کام کیا ہے، کوئی مسائل حل کیے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیا سسٹم آئے گا وہ بھی اسی کی نظر ہو جائیں گے؟ سردار صاحب بلدیاتی نظام جب بھی سٹرنتھن ہوا ہے یہ آمریت کے دور میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جنرل ضیاء کے ٹائم پہ ایک سسٹم تھا، ایوب خان کے ٹائم پہ ایک بی ڈی سسٹم تھا، پھر جب جنرل پرویز مشرف آیا تو ڈیولیوشن آف پاور پلان جو آیا 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2001-2 میں، اچھا وہ سسٹم بڑا مؤثر اور بڑا ایفیکٹو سسٹم تھا۔ اس میں معاشرے کے ہر طبقے کی نمائندگی تھی، یوتھ کی نمائندگی تھی، خواتین کی نمائندگی تھی، منارٹیز کی نمائندگی تھی، اور اس میں لیبر کسانس کی نمائندگی تھی، اور جنرل سیٹس پہ بھی لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے تھے۔ سسٹم بہت اچھا تھا۔ وہاں پر جو ضلع ناظم ہوتا تھا یا ضلع کا جو میئر ہوتا تھا یا ضلع کا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ بااختیار تھا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو
جتنی پاورز کی سیٹس تھیں ان کی ACR رپورٹس ضلع ناظم لکھا کرتا تھا. جب ضلع ناظم کو آپ نے بے اختیار بنا لیا، جب وہ بے اختیار ہو گیا تو پھر اس کو اب اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ KPK کو PTI کے حکمرانوں نے انہوں نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. جب ان کے مفاد کے اگینسٹ رزلٹ آتا ہے تو یہ نمائندوں کو امپاور نہیں کرتے، یہ نمائندوں کو اختیارات نہیں دیتے. جس کی سب سے بڑی مثال، میں خود ضلع کونسل کا ممبر رہا ہوں. سردار صاحب پہلے 3 سال تو ہم ایک دوسرے کے خلاف بینچ بجاتے رہے. وہ علی خان کی جو موجودہ MNA صاحب ہیں اور جو سابقہ ہمارے ضلع ناظم تھے سردار شیر بہادر صاحب، ان کی کھینچا تانی میں ہمارا آدھے سے زیادہ ٹائم تو صرف مقدموں میں صرف ہو گیا. اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے، اسٹے آرڈر پہ اسمبلی چلتی رہی. اب پھر اس کے بعد یہ پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے یہ اس کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات ہیں. اور پھر دوسری یہ جو گورنمنٹ آئی اس میں تحصیل میئر ہوگا، بڑا بااختیار ہوگا. کیا آپ نے اپنے تحصیل میئر کو کہیں پہ اپنے اختیارات استعمال کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ کیا ان نمائندوں نے کسی گلی میں کسی کو 2 پائپ بھی ڈال کے دیے ہیں؟ اب قوم کو بھی یہ چاہیے کہ جب PTI کی گورنمنٹ نے کہا ہم بلدیاتی نمائندوں کو فعال کریں گے، مگر میں سردار صاحب یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ PTI بھی مامے چاچے کے بچوں کو آگے پیچھے کر رہی ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن آئے گا نا، آپ دیکھیں گے کہ کتنے نظریاتی کارکن ہیں کہ جن کو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے. پارٹی نے تو اپنے صوبہ ضلعی صدر کو ٹکٹ نہیں دیا PTI نے. سردار شیر بہادر ان کا ڈسٹرکٹ صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، میں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری تھا. آپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے، نہیں انہوں نے ٹکٹ نہیں دیے. اور اس بنا پہ نہیں دیے کہ جی نہیں جی یہاں پہ MPA ناراض ہو رہا ہے. یہاں پر اگر آپ MPAs MNAs کی راضی اور ناراضگی کو دیکھتے رہیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جوانیاں آپ کی نظر کی ہیں اپنی پارٹی کو اسٹرنتھن بنانے کے لیے یا آپ کے مشن اور آپ کے نظریے کے ساتھ جو چلے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے وہ آپ کی سیاسی جو بھٹیاں ہیں ان کا ایندھن بن رہے ہیں. قاری صاحب یہ بلدیاتی ایکٹ کو ہم سن رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی تحصیل نظامت کے بعد اب پھر ضلع کی طرف جایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تحصیل اور ضلع، ضلع اور تحصیل، ان میں بلدیاتی ایکٹ کو تبدیل کر کے تو اس طرح عوام کی ترقی، عوام کو ترقی دی جائے گی سردار صاحب؟ کیونکہ عملاً بھی کچھ کیا جائے گا. سردار صاحب وقت ہمارے پروگرام کا تقریباً مکمل ہونے کو ہے. میں اس پہ شارٹلی بات کروں گا کہ یہ جو نیا سسٹم ابھی جو زیر غور ہے اس میں تحصیل کا وہی پھر مڑ کے پرانا سسٹم. جب پہلے آپ نے ضلع کو اس کے اختیارات کم کر کے آپ نے تحصیل کو دیے. اب 18ویں ترمیم جب آئی تو 18ویں ترمیم میں تو یہ تھا نا کہ جب مرکز کے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے تو صوبے بھی تو اپنے اختیارات نیچے ریجنز کو منتقل کرتے ہیں نا. مگر یہ حالیہ جو 3 گورنمنٹ ڈسٹرکٹس کی جو گزری ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ PTI کی اس صوبائی گورنمنٹ نے جو 33% بلدیات کا جو فنڈ تھا وہ کہاں گیا. آپ نے چیئرمین بنا دیے، آپ نے درجنوں چیئرمین بنا دیے، کروڑوں اربوں روپے ان آفسز پہ، ان کی تنخواہوں پہ تو آپ نے لگا دیا، مگر اس کا عوام کو کیا حاصل؟ میں نے جس طرح اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو بچہ روٹی نہیں کھائے گا اسے 10 روپے ملیں گے. اور پھر رات کو بچوں نے تو انعام کے لیے 10 روپے لے لیے، کھانا نہیں کھایا، مگر رات کو انہوں نے کہا کہ جو بچہ 10 روپے دے گا اسے ہی روٹی ملے گی. تو ناظرین اس پہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام کریں گے، اور ہم آج اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کو یہ بھی کہیں گے کہ آئندہ جو آنے والا بلدیاتی انتخاب ہے اس انتخاب میں شمال HD انشاءاللہ جو ضلع کی 51 یونین کونسلیں ہیں، ہم انشاءاللہ شمال کی ٹیم اپنے اسٹوڈیو میں بھی اور فیلڈ میں بھی جا کے انشاءاللہ اس تمام بلدیاتی نظام کی کوریج بھی کرے گی. اور یہاں پر جو نمائندے اپنے آپ کو پیش کریں گے ان نمائندوں کو ہماری کوشش ہوگی کہ اسی گاؤں میں بٹھا کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا پلانز کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ ہماری قوم کے یوتھ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ہماری قوم کے مزدوروں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ہماری بہنوں اور بچیوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، اور پاکستان کو اور اپنی UC کو فلاحی یونین کونسل کیسے بنائیں گے، اس کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا کریں گے. تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس پہ. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں.
جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔